اس کے بعد ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے، اور یہ سوال بہت گہرا ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ ظاہر ہے اور باطن، وہ اول بھی ہے آخر بھی، تو پھر میں کون ہوں؟ اگر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو کیا مخلوق اس سے مستثنیٰ ہے؟ اگر منصور حلاج نے فنا پا لی تھی اور بقا سے بھی فنا پا لی تھی تو تشدد کس پہ ہوا اور قتل کون ہوا؟ یہ سوال جو آپ نے تحریر فرمایا ہے بہت گہری چیز ہے۔ آپ کہیں ہوتے تو آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس میں کہ میں کون ہوں؟ تو انسان جو ہے، یہ جتنا مشکل سوال ہے نا، اگر آپ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں تو انسان تجلیات کے آئینے پہ پڑنے والا عارضی عکس ہے، بس۔ تجلیات کا ایک آئینہ ہے، اس آئینے پہ عارضی طور پر ایک عکس ابھرتا ہے، وہ عکس انسان ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملاً بندے میں منتقل ہو جائیں۔ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے۔ آپ نے یہی تحریر فرمایا نا، میں کون ہوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے اول اور آخر کو بغیر زمانے کے مانتے ہیں۔ انسان دو عدم کے درمیان ہے، انسان کا وجود بین العدمین ہے، اور جو بین العدمین ہوا کرتا ہے اس کا وجود کچھ نہیں ہوتا۔ ہم پہلے بھی کچھ نہیں تھے، اللہ نے تخلیق فرمایا، روح کو خدا نے تخلیق فرمایا، اور پیدا ہونے کے بعد عارضی طور پہ ایک بلبلہ پانی کی سطح پہ آیا ہے، اور یہ پھٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نہیں۔ اللہ چاہے تو روح پہ بھی فنا طاری کر دے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو جو عدم سے آیا ہے اور عدمی کی طرف جا رہا ہے، اور خدا چاہے تو اسے بالکل ختم کر دے، اس کا تو کوئی وجود حقیقی ہے ہی نہیں۔ وجود اللہ ہی کا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ اول بھی وہ، آخر بھی۔ اور ظاہر اور باطن کی جو آپ نے بات کی ہے نا، اللہ ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ ہماری آنکھیں اس ظاہر کو دیکھ نہیں سکتی، قصور ہمارا ہے۔ اور اللہ باطن ہے، اور باطن میں چھپی ہوئی چیزیں جو کچھ بھی ہے اس کا انتہائی اعلیٰ درجہ جو چھپاؤ کا ہے، اللہ اس میں ہے۔ ظہور بھی اس کا کامل ہے، اور اس کا چھپنا بھی کامل ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو موت سے پہلے دیکھ سکے، قطعاً ممکن نہیں۔ اہل تشیع ان کا مسلک یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ممکن نہیں، لیکن ہم عقل سے نہیں، کتاب و سنت کی پابندی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آخرت میں زیارت ہوگی۔ اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے وَلِقَائِهِ وَلِقَائِهِ، اور جن لوگوں نے انکار کیا میرا اور مجھ سے ملنے کا، مجھ سے ملاقات کا، وہ سب گمراہ ہیں۔ اللہ اپنے ساتھ بندے کی ملاقات کو ایک بگ ایویڈنس، اس کا بڑا شاہد، اس کے بڑے گواہ، یہ بہت بڑا انسیڈنٹ، بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ آدمی اپنے پروردگار سے ملے گا۔ حافظ شیرازی نے کہا ہے نا، کیا پتے کی بات حافظ سے کہی ہے، کہتے ہیں حافظ کہ خرما روز کظیم ارحلہ بر بندم و رخت، حقیقت میں میری خوشی کا دن زندگی کا وہ ہوگا جس دن سب چیزیں لپیٹ کے سمیٹ کے چلنے کو کہا جائے گا کہ چلو نکالو اس میت کو۔ برسرے کوئے تو برسند رفیقاں خبرم، بات یہ ہے کہ میرے دوست اس گلی میں انتظار کر رہے ہیں میرا، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، تو میرے دوست تو میرا انتظار کر رہے۔ وَلِقَائِهِ،
اور ہماری ملاقات کے منکر، خدا بہت ناراض ان لوگوں سے۔ آپ روزے کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وہ ظاہر بھی باطن بھی، اول بھی آخر بھی، وہ انسانی عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی، گرفت نہیں کر سکتی۔ اللہ اس گرفت سے وراء الورا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جملہ لکھا ہے، کمال کا جملہ لکھا ہے، اور یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بار بار ملے گا۔ انہوں نے فرمایا صوفی جو کچھ اپنے کشف میں دیکھتا ہے اور جو کچھ خواب میں اسے دکھائی دیتا ہے، اور فلسفی جس انتہا تک پہنچتا ہے، اللہ کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا، یہ وراء الورا کی اصطلاح حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی اپنی نہیں ہے، انہوں نے یہ اصطلاح لی ہے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایران میں ان کا مزار اب بھی ہے، اپنے سلسلے کے بہت کبار علماء میں سے تھے۔ ایسے بڑے لوگ جن کے سلسلے نہیں چلے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ معرفت کے اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے جانشینوں میں یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ اپنے شیخ کی اس بلندی تو کجا جو گرد اس سے اٹھتی ہے، اس گرد میں بھی گم ہو سکے۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ وراء الورا ثم وراء، اپنے سوال ہی ایسا کیا، اب کہاں سے نکلیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کی ذات، انہوں نے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پہ وحدت الشہود کھلی تھی، اور اس وحدت الشہود کا انکشاف جب ان پہ ہوا تو گھبرا گئے۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہندوستان کے صوفیہ یہ اللہ کی معرفت میں سب سے زیادہ عروج پہ ہیں۔ بہار شریف میں یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ حیات، انہوں نے اپنی ساری یہ واردات لکھ کے اور وہ تحریر حضرت کے پاس بہار شریف میں بھجوائی تھی۔ تو بہار میں حضرت کی خانقاہ اپنے زمانے کا مرجع تھی۔ حضرت نے وہ ساری چیزیں بہت توجہ سے سنی اور سب کچھ سن کے سمجھ کے فرمایا کہ جو کچھ ان پہ منکشف ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب صحیح ہے۔ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ انکشافات، یہ جو احوال تھے، یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی طاری ہوئے ہیں، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ میں ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی تھی کہ ان چیزوں کو پڑھیں، وہاں سے یہ اصطلاح چلی وراء الورا ثم وراء الورا، اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بلند و بالا۔ لیکن اپنے عقیدے کے طور پہ کہتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ مؤید بالکتاب والسنہ ہے کہ اللہ سے یقیناً ملاقات ہوگی۔ اسی لیے بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند الافطار، بڑا خوش ہوتا ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، وہ فرحۃ عند اللقاء، اور جب ہمارے پاس آئے گا نا، ملے گا نا، ہم اسے خوش کر دیں۔ جو صوفی ساری زندگی جھوٹ سے روزہ رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھا ہوا ہے، جو صوفی ساری زندگی اپنی نگاہ کو بالکل نہیں بہکنے دیتا، جو ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے، اور جو غیبت سے ناآشنا ہے، اس کی افطاری موت ہے۔ اگر موت پہ بھی وہ خوش نہ کریں اور موت پہ بھی ویلکم نہ کریں تو کس دن کریں گے؟ اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ میں کیا ہوں، تجلیات کے آئینے پہ عارضی عکس ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ وحدت الوجود، وجودی حضرات کی تعبیر، اس میں اگر آپ کو تحقیق سے پڑھنا ہو، صوفیہ کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر آپ اس تحقیق تک پہنچ چکے ہیں تو
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو گولڑا میں تھے، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے اسی موضوع